السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد ثقلین حیدر۔ الحمدللہ 9 لائف میکسیمائزیشن ڈیز کے بعد ہم اپنے اگلے سٹیپ کی جانب 4 ایپ ڈیز میں آ چکے ہیں، جس کا فرسٹ ڈے کا پارٹ 1 میں آلریڈی آپ کو بھیج چکا ہوں، جو علم الابدان کے نام سے ہے۔ اور اس علم الابدان کے پارٹ میں نے امیون سسٹم کا ذکر کیا۔ اب اسی امیون سسٹم کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ امیون سسٹم اس وقت ایک بہت جانا پہچانا نام ہے اس کرنٹ سچویشن پہ، کووڈ-19 کی سچویشن پہ، جہاں اس وقت پوری دنیا پریشان ہے اور پوری دنیا ایک ہی نعرہ مار رہی ہے، ایک ہی نام لے رہی ہے کہ امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے۔ ڈیئر فرینڈز، ڈیئر لیڈرز، زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک پوری فوج بھرتی کی ہے، جن کو اگر میں کمانڈوز کہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کمانڈوز، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم بنا تو ایک پوری فوج، ایک فورس، ایک طاقت جسم میں لگا دی جاتی ہے، جس کو ہم مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کہتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ جب بھی جسم میں کوئی جراثیم داخل ہوتا ہے تو یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جسم میں اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز کا جو سسٹم ہے، یہ بھی امیون سسٹم کا پارٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے اوپر ذکر کیا کمانڈوز کا، تو یہ امیون سسٹم 7 کمانڈوز پر، 7 جرنیلوں پر مشتمل ہے، جن کا ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کروں گا۔ نمبر 1 وائٹ بلڈ سیل، نمبر 2 اینٹی باڈیز، نمبر 3 کمپلیمنٹری سسٹم، نمبر 4 lymphatic system، نمبر 5 spleen، نمبر 6 bone marrow، اینڈ نمبر 7 thymus gland۔ اور آپ نے دیکھا بھی ان کو۔ اب اگر ان 7 کمانڈوز کا سسٹم خراب ہو جائے یا کمزور ہو جائے یا ان میں کوئی مسئلہ آ جائے تو جسم میں امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ مدافعتی نظام، یہ ریزسٹنس پیدا کرنے والا جو نظام ہے، جو جسم کے اندر بیماریوں کو داخل ہونے سے روکتا ہے، اگر اس کی طاقت کم ہو جائے تو امیونٹی ویک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس طاقت میں کمزوری کی وجہ سے مسائل کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ وہ مسائل کون سے ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ امیون سسٹم، قوت مدافعت کی کمزوری کی کچھ علامات ہیں۔ امیون سسٹم کا ویک ہونا، اس کی کچھ علامات ہیں، جیسے کہ گھبراہٹ، بے چینی، کانسٹیپیشن، قبض کا ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہونا، ہاتھ ٹھنڈے ہو جانا، تھکاوٹ ہو جانا، موسم کی تبدیلی ہوئی اور فوراً بیماری آ گئی، بال گرنا، بار بار انفیکشن ہونا، انگلیوں کا سن ہو جانا، گیس کا مسئلہ، معدے کا خراب ہو جانا، موٹاپا جلدی جلدی آنا، جلد کا سیاہ ہو جانا، یعنی آکسیڈیشن کا پروسیس ہونا۔ ان علامات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قوت مدافعت کا نظام بگڑ رہا ہے اور کمانڈوز کی طاقت کمزور ہو رہی ہے۔ ویسے تو یہ سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف 2 طریقوں کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ہے، جب بھی جسم میں جو ہماری باڈی کے اندر جو کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، جو جسم میں داخل ہونے والے دشمن کو گرا دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں، یعنی کسی بھی قسم کی غیر ضروری بیرونی مداخلت کو روکتے ہیں۔ دوسرا ہے سسٹم آف سیل، جو کہ جسم میں داخل ہونے والے دشمن کو گرا دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو جو 2 سسٹم میں نے ابھی آپ سے شیئر کیے، ایک کو کہتے ہیں ہارمونل امیونٹی، دوسرے کو کہتے ہیں سیلولر امیونٹی۔ اب قوت مدافعت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ کمانڈوز جو کمزور ہو گئے ہیں، ان کو کیسے طاقت دی جائے تاکہ یہ کمانڈوز بڑے بھرپور طریقے سے ریزسٹنس پیدا کریں، رکاوٹ پیدا کریں اور اپنے بارڈر کو مضبوط کریں، تاکہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ طاقتور ہو جائے۔ جی تو ڈیئر فرینڈز، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ امیون سسٹم جو ہے وہ کیسے ویک ہوتا ہے، کیوں ویک ہوتا ہے، اور ہم اس کو کیسے طاقتور کر سکتے ہیں۔ امیون سسٹم اگر کمزور ہو جائے
وہ کیوں کمزور ہوتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس میں نمبر 1 وٹامنس کی کمی ہو جائے، بالخصوص وٹامن سی کی کمی، نمبر 2 نمکیات کی کمی، نمبر 3 دباؤ، پریشر، انگزائٹی، اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، اس کے علاوہ ورزش کا نہ کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جو انسان کے جسم کے اندر جن میں اگر کمی آ جائے، کمزوری آ جائے تو ان کا ڈائریکٹ جو اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کے امیون سسٹم آرگن کے ساتھ ہے، امیون آرگنز کے ساتھ۔ ایک ایک کر کے ہم انہیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 اگر خوراک میں وٹامنس کی کمی ہو گئی تو یہ قوت مدافعت کمزور ہو جائے گی، بالخصوص وٹامن سی کی کمی سے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اچھی خوراک کھانی ہے، یعنی وہ خوراک جس میں وٹامن سی موجود ہو اور وہ وٹامن سی کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب وہ خوراک کون کون سی ہے، جس میں امرود ہے، کنو ہے، سنگترا ہے، لیمو، یعنی وہ فوڈ جو سٹرس فوڈ جنہیں آپ کہتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی روزمرہ خوراک میں یہ چیزیں شامل کر لیں تو ہم اس کمی سے بچ سکتے ہیں اور اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 نمکیات کی کمی سے بھی امیونٹی کم ہوتی ہے اور بیماریاں جلدی حملہ کرتی ہیں۔ اب یہ کمی کیسے پوری کی جائے؟ تازہ پھلوں کے جوس، سبز پتوں والی نباتات، سبز پتوں والی سبزیاں، کھیرے، ٹماٹر، گاجر، چقندر کا جوس وغیرہ۔ نمبر 3 پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن سے بھی امیونٹی کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ڈیئر فرینڈز، ٹھنڈا پانی آپ کی جو بلڈ فلو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیم گرم پانی ہو تو اچھا ہے، نہیں تو آپ روم ٹیمپریچر پانی کا ریگولر استعمال کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے جسم کے سیلز کو آکسیجن کی فریش سپلائی ملتی ہے اور بلڈ بہتر ہوتا ہے اور بہت سارے ٹاکسنز جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوگر نہ ہے تو شہد کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اہم بات، سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ نٹس یعنی خشک میوہ جات کا استعمال کریں، یعنی جتنی آپ کی مٹھی میں آ جائیں آپ ان نٹس کو پورے دن میں استعمال کریں، مطلب ہینڈ فل آف نٹس، زیادہ نہیں لینے، اچھی طرح چبا کر لینے ہیں، یعنی ہینڈ فل آف نٹس جو ہیں آپ کے پورے ہاتھ میں جو خشک میوہ جات آ گئے آپ ان کو پورے دن میں استعمال کریں، اچھی طرح چبا کر استعمال کریں، کیونکہ ان نٹس کے اندر خشک میوہ جات میں بہت سارے منرلز، وٹامنس اور اینٹی آکسیڈنٹ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو طاقت دیتی ہیں۔ نمبر 4 دباؤ اور پریشانی ایک ایسی کیفیت ہے جس سے بہت جلد قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ چڑچڑا پن، جھگڑالو اور دباؤ والے کام کرنے سے امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات ڈیئر فرینڈز، ہمیں نیند کو بہتر کرنا ہے۔ اگر نیند بھی ٹھیک نہ ہو تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جلدی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جسم بیماریوں کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ نیند کم از کم 6 سے 7 گھنٹے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو مدافعتی نظام کے سیلز اگر کوئی سسٹم تھوڑا سا خراب ہو تو نیند کے دوران قدرتی طور پر وہ ہیل ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو نیند کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھی نیند کے بعد آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی یعنی اسموکنگ بھی آپ کے مدافعتی نظام کو تباہ کرتی ہے۔ سگریٹ کے دوران نکوٹین، نائٹروجن آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ جیسے کیمیکل ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں اور اس قوت کو کمزور کرتے ہیں۔ اینیمل پروٹین کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو امیونٹی ہے وہ بہتر ہو۔ ورزش کو اپنی زندگی میں بہتر کریں اور لازمی کریں، کیونکہ جسم ورزش کے دوران ایک ہارمون خارج کرتا ہے جسے اینڈروفن کہتے ہیں۔ ورزش کے دوران ایک ہارمون خارج ہوتا ہے جسے اینڈروفن کہتے ہیں۔ اس ہارمون کو فیل گڈ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ اس ہارمون کی سیکریشن پر، یعنی یہ جب ہارمون کی سیکریشن ہوتی ہے تو آپ کی صحت پر، آپ کے موڈ پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی قوت مدافعت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 25 سے 30 منٹ روزانہ ورزش کریں۔ تو مائی ڈیئر فرینڈز، ڈیئر لیڈرز، اس وقت ہم نے امیون سسٹم کو 7 کمانڈوز پر مشتمل کر کے میں نے آپ کو بتایا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جو امیون سسٹم آرگنز ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور امیون سسٹم کیوں خراب ہوتا ہے، اور اگر امیون سسٹم ویک ہو گیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے لرننگ کی ہوگی۔ اپنے پاس پوائنٹس کو نوٹ کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ ٹرین یور برین ود ڈاکٹر ثقلین حیدر۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔